الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام اور طلبہ عزیز، آپ کے اس ادارے میں آج آنے سے مجھے بڑی مسرت ہوئی ہے، اور اس کی من جملہ بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ادارے سے غائبانہ تعلق ایک عرصے سے قائم رہا ہے، اور یہاں کے بعض اساتذہ سے مشورہ بھی رہا۔ آپ کے یہاں جو شعبہ تحفظ شریعت، کیا نام ہے، تعارف اسلام، جب قائم ہوا تھا تو اس وقت بعض اساتذہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا نصاب وغیرہ کے تعلق سے، اور اس وقت میرے ذہن میں جو مشورے آئے تھے وہ مشورے میں نے پیش کیے، اور اس بیچ میں کئی مرتبہ یہ رابطہ رہا۔ تو مجھے سب سے پہلے تو اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ گجرات میں جہاں مدارس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہاں ایک مدرسے نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور سب سے پہلے قدم اٹھایا ہے، اور اس مدرسے کے ذمہ داران کو یہ فکر ہے کہ کیسے اسلام کا دفاع کیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ اسلام کا دفاع کیا جائے بلکہ اس کی نشر و اشاعت کی جائے، اور برادران وطن اور دیگر غیر مسلموں تک اسلام کا سچا پیغام پہنچایا جائے، ان کی زبان میں پہنچایا جائے، اور اس اسلوب اور انداز میں پہنچایا جائے کہ وہ ان کے ذہنوں پر اثر کرے۔ بعض مرتبہ بات بہت سیدھی سی ہوتی ہے، لیکن زبان اس کو بہت مشکل بنا دیتی ہے، تو مسئلہ آخر میں آ کر صرف زبان کا رہ جاتا ہے۔ میں ابھی کچھ دن پہلے، اور میں نے ایک دوسرے موقع پر یہ واقعہ سنایا بھی تھا، ایک صاحب دیوبند میں ہمارے یہاں آئے، اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے نصاب تعلیم میں کافی گڑبڑ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء اور فضلاء جدید چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ وہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ انہیں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ بہت فرسودہ ہے، اور ان کے کہنے کا لب لباب یہ تھا کہ ہدایہ کی کتاب البیوع پڑھنے کے باوجود ایک آدمی ایک بینکر جتنی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بینک میں بیٹھنے والا بینکر وہ زیادہ صلاحیت رکھتا ہے معاملات کو سمجھنے کی، حساب کتاب کرنے کی۔ ہدایہ کا طالب علم جو کتاب البیوع پڑھ لیتا ہے اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہدایہ جیسی کتاب کے مختلف ابواب پڑھ لینے کے باوجود ایک وکیل کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور ہمارے عالم دین کی صلاحیت کم ہوتی ہے، تو ہمارا نصاب بہت فرسودہ ہے۔ یہ ان کا اعتراض تھا، اور اس تعلق سے کچھ کیا جانا چاہیے۔ وہ صاحب خود عالم دین تھے، اور میرے لیے اب یہ چیز باعث حیرت نہیں رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے علماء اور فضلاء نہ جانے کس احساس کمتری میں مبتلا ہیں کہ وہ ذرا ذرا سی باتوں پر سب سے پہلے اپنے نصاب کو کوستے ہیں۔ ذرا پانی مل جائے گا۔ اور شاید دوران تدریس، یہ دوران تعلیم ان سے جو غفلت ہوئی، جزاکم اللہ، دوران تعلیم جو ان سے غفلت ہوئی، بجائے اس کے کہ وہ اس غفلت کے تعلق سے کچھ غور و فکر کرتے، وہ اس تمام پریشانی کا ٹھیکرا نصاب تعلیم کے سر پھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کا قصور ہے کہ ہم آج ایسے رہ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں
یا ہمارے طلباء کو، علماء اور فضلاء کو کہیں کسی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو اس کا تعلق مادے سے نہیں ہے کہ جو مادہ یا جو علم آپ کے پاس ہے اس سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق زبان سے ہے اور کہنے کے سلیقے سے ہے۔ یہ سلیقہ بعض مرتبہ فطری ہوتا ہے اور بعض مرتبہ کسبی، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ زبان سیکھی ہی جاتی ہے، سوائے مادری زبان کے جو بغیر سیکھے آ جاتی ہے، لیکن ہم جس زبان کے عادی ہو جاتے ہیں، خصوصاً درسگاہوں میں رہ کر ہم ایک بہت مشکل زبان بولنے کے عادی ہوتے ہیں۔ خود اس وقت میں جس زبان میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ وہ زبان نہیں ہے کہ جس میں عام طور سے گفتگو کرتا ہوں۔ اگر آپ میری کچھ ایکٹیویٹیز یا سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھیں تو اس میں میری زبان مخاطب کے مطابق ہوتی ہے، اور مخاطبین ہمارے مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور مسلمان میں اکثریت ان کی ہے کہ جو جدید تعلیم یافتہ ہیں، اسکولوں کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ مدرسوں کے فارغ نہیں ہیں۔ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور اب ہم ان سے اگر مدرسے کی ٹکسالی زبان میں گفتگو کریں تو ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم اس طرح کی زبان اختیار کریں کہ اس میں آدھا تیتر ہو اور آدھا بٹیر، یعنی کچھ اردو ہو اور کچھ انگلش، تو اب سب کے سمجھ میں آئے گی۔ حالانکہ ادبا نے اس طرح کی زبان کو نہایت معیوب سمجھا ہے، اور یہ واقعتاً لگتا بھی بہت برا ہے، لیکن جب ضرورت ہو تو اس ضرورت کی وجہ سے اس طرح کے اسلوب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ آخر کار ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ تو یہ جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا، میں نے ان صاحب سے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے 2 جملے بولوں گا، ایک جملہ ہوگا خالص اصطلاحی زبان میں اور دوسرا جملہ ہوگا مکس زبان میں، یعنی اس میں اردو بھی ہوگی اور انگریزی بھی۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کون سا جملہ زیادہ بہتر لگتا ہے، بات ایک ہی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر ماضی میں ہر سبب کا مسبب ہو اور یہ لا الہ نہایہ ہو تو اس سے تسلسل لازم آتا ہے، اور تسلسل ایک منطقی مغالطہ ہے جو کہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ میں سے بھی آدھوں کو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر میں اگلے جملے پہ آؤں گا، چونکہ اگر میں نے اگلا جملہ بول دیا تو وہ تو کسی بھی صورت میں سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ ماضی میں اگر سبب اور مسبب لا الہ نہایہ ہو، یعنی ہر سبب کا مسبب، ہر مسبب کا سبب ہو، پھر وہ بھی مسبب ہو، پھر اس کا سبب ہو، پھر اس کا سبب ہو، پھر اس کا سبب ہو، اور ایسے ہی ہم لا الہ نہایہ یعنی کہیں رکے بغیر چلتے رہیں اور ہمیشہ چلتے رہیں، تو اس سے تسلسل لازم آ جاتا ہے۔ اب یہ تسلسل کیا بلا ہے؟ تسلسل ایک منطقی مغالطہ ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ ایک آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے وجود کا سبب میرے ماں باپ ہیں، اور میرے ماں باپ کے وجود کا سبب میرے دادا دادی ہیں، اور ان کے وجود کا سبب ان کے ماں باپ ہیں، اور اسی طریقے سے آپ چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں اور کبھی نہ رکیں تو آپ کبھی پیدا ہی نہ ہوئے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ پیدا ہو جائیں۔ آپ کے پیدا ہونے کے لیے پیچھے ان کا کہیں نہ کہیں رکنا ضروری ہے، کہیں نہ کہیں سے ان کا آغاز ہوا ہے، ان کے اولاد ہوئی ہے، پھر ان کے اولاد ہوئی ہے، پھر ان کے اولاد ہوئی ہے، یہاں تک کہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اگر وہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے تو یہ جو معلول اخیر ہے، یعنی آخری اولاد، یہ وجود میں نہیں آئی۔ اس کے وجود میں آنے کے لیے علت اولا کا ہونا ضروری ہے، یعنی جہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا آغاز ضروری ہے، یہ تسلسل ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو تسلسل ہوگا، اور تسلسل باطل ہے۔ اسی کو میں نے ان سے کہا کہ بات بہت موٹی سی ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں آ تو گئی۔ میں نے کہا میں اسی کو دوسرے انداز میں بتاتا ہوں آپ سے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم انڈیفینیٹلی کاز اینڈ ایفیکٹ کو مان لیں، اور انفینٹلی اگر ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کو مان لیں، تو اس کو ہم انفینٹ ریگریس کہتے ہیں، اور انفینٹ ریگریس ایک لاجیکل فیلسی ہے جو کہ غلط ہے۔
اب دیکھیں میں نے ہر چیز کو انگریزی میں کر دیا، صرف ہے نہیں ہے جو ہے یہ رہ گیا اردو میں۔ یہ جو زبان میں نے بولی ہے یہ عام آدمی کے سمجھ میں آتی ہے، یہ ایک عام پڑھا لکھا کالج یونیورسٹی کا طالب علم اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے ان سے کہا، چونکہ وہ ایک ادارے سے وابستہ تھے اسکول سے، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں نے بات ایک ہی کی ہے، صرف زبان کا فرق ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دوسرا جملہ مکمل انگریزی میں ہے، اس میں بھی اردو کا فلیور ہے، تو آپ کو کون سی بات اس میں زیادہ بہتر لگی؟ کہنے لگے کہ بات تو ایک ہی ہے لیکن سمجھ میں دوسری زیادہ آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرق زبان کا ہے، فرق مواد کا نہیں ہے، فرق اس علم کا نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، کہنے کے انداز اور ترسیل کا، ابلاغ کے طریقے کا ہے۔ اور یہ جو ابلاغ کا طریقہ ہم کبھی کبھی اختیار کرتے ہیں، یہ کوئی آئیڈیل طریقہ نہیں ہے، یہ بھی مجبوری کا طریقہ ہے کہ سامنے والا جب ہماری زبان سمجھتا ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ ہمیں پھر اس زبان میں بات کرنا پڑتی ہے جس زبان میں کو وہ سمجھتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو آپ پر انعام و احسان کیا ہے ان مدارس کی چار دیواری میں لا کر، اور جو علم وہ آپ کو دے رہا ہے، اور جو علم آپ اپنے اساتذہ سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، وہ علم اتنا عظیم الشان ہے کہ آپ کبھی بھی اگر اس علم کو محض ہلکی سی زبان بدل کر سامنے والے کے سامنے پیش کریں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پیچھے رہ جائیں۔ وکیل اور ایک عالم دین، ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ عالم دین کے جس نے علم دین حاصل اچھے طریقے سے کیا ہو، استعداد اس کی اچھی ہو، تو اس میں ریزننگ یعنی عقلی دلائل دینے کی اور سمجھنے کی صلاحیت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ وکیل کی جو صلاحیت ہے وہ عقلی دلائل کی نہیں ہوتی بلکہ فروعات کی ہوتی ہے۔ آپ کی صلاحیت اصولی ہوتی ہے، اور اصول اور فروع میں فرق یہ ہے کہ ایک وکیل مثلا ملکی قانون میں جتنی بھی ایک قانون کے تحت کیسز ہوئے ہیں، مثلا ہائی کورٹ میں فلاں کیس گیا، سپریم کورٹ میں فلاں سن میں فلاں کیس گیا، ضلع کی عدالت میں فلاں کیس ہوا، وہ تمام نظائر سے واقف ہوتا ہے۔ لیکن ایک عالم دین اصول سے واقف ہوتا ہے، اور ان اصول سے کیسے استنباط اور استخراج کیا جانا ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اور جو شخص اصول سے واقف ہو زیادہ بہتر طریقے سے، اگرچہ فروع سے واقفیت اس کی کم ہو، اس کی صلاحیت زیادہ ہے، چونکہ جب وقت پڑے گا تو وہ اصول سے کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں آسانی کے ساتھ استنباط کر سکتا ہے۔ تو جب یہ بات میں نے ان محترم کے سامنے کہی تو وہ اس بات کو انہوں نے قبول بھی کیا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ نصاب تعلیم کا کوئی قصور ہے۔ ہاں اس میں ظاہر ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ فطری تقاضوں کی بنیاد پر آتی ہے، جیسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے زمانے میں، کچھ نہ کچھ زمانہ ترقی کرے گا اور اس زمانے کی ضرورت کے مطابق کچھ نہ کچھ حذف و اضافہ ہوتا رہے گا، وہ ایک فطری چیز ہے۔ تو یہ جو تخصص کا شعبہ آپ کے یہاں قائم ہوا، یہ زمانے کے تقاضے کو سامنے رکھ کر جو زمانے میں تبدیلی ہوئی ہے، یہ دراصل اس کا جواب ہے کہ اس تبدیلی کی وجہ سے ہم اس شعبے کو اپنے یہاں قائم کر رہے ہیں یا قائم کیا ہے، اور زمانے کے مطابق کچھ علوم و فنون ہم طلباء کو پڑھا رہے ہیں۔ یہی بات ہے، یہی فرق ہے نصاب تعلیم، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا جامع اور مانع ہے کہ اس جیسا نصاب تعلیم وجود نہیں رکھتا کہیں بھی۔ اب یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس کس طرح کے وساوس پیدا کرتا ہے، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دعویٰ بھی کیا ہے اور ایک دلیل بھی دی ہے۔ دعویٰ مع دلیل ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم نے تخلیق کی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم خالق ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم اس کے دل میں آنے والے وساوس سے واقف ہیں، یہ دلیل ہے۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، سورت مکی ہے، اور
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو بکثرت صلاۃ الفجر میں پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت کو سنتے تھے، ان کے لیے ان دلائل کو اور ان دعووں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دلائل قرآن میں دیے ہیں یہ دلائل فطری اور عقلی ہیں، ہر آدمی کے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ جب قرآن کریم کو سنتے تھے تو وہ نہ صرف یہ کہ اس کے اسلوب اور زبان سے متاثر ہوتے تھے، بلکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات کہہ رہا ہے اور جس سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہے، جس حقانیت کے ساتھ کہہ رہا ہے، وہ اس سے بھی متاثر ہوتے تھے۔ صرف زبان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زبان اور معنی، نظم اور معنی دونوں کا مسئلہ ہے، دونوں معجز ہیں۔ اور اس وجہ سے مشرکین کلام الہی کو سننے کے بعد بعض مرتبہ اپنی حالت کے اوپر مجبور ہو جاتے تھے کہ اسلام قبول کر لیں، لیکن پھر معاشرے کے یا عرف کے پریشر میں آ کر وہ اپنے فیصلے کو بدلتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا، اس کلام میں جگہ جگہ دلائل ہیں اللہ کے وجود کے، آخرت کے، جنت اور جہنم کے، اور ایسی چیزوں کے وجود کے کہ جن کا مشاہدہ ہم اپنی زندگی میں نہ کر سکتے اور نہیں ہم نے کبھی کیا ہے۔ ان سب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو دلائل اللہ نے دیے ہیں وہ عقلی اور فطری ہیں، وہ فلسفی نہیں ہے۔ فرق یاد رکھیے گا کہ فلسفی دلائل اور عقلی دلائل میں فرق ہوتا ہے۔ فلسفی دلائل کچھ ایسے مقدمات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں کہ جو مقدمات مفکرین نے، فلاسفرز نے ماضی میں سوچے اور ان کو سمجھا اور ان کو پیش کیا، پھر ان دلائل کی بنیاد پر جو نتائج نکلتے ہیں یہ فلسفی دلائل ہوتے ہیں، اور کچھ عقلی دلائل ہوتے ہیں۔ یہ جو عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا وسوسہ آتا ہے۔ اگر اللہ وسوسے کا بھی علم رکھتا ہے، انسان میں آنے والے وساوس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی واقف ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان سے صادر ہونے والے اعمال کم سے کم اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے وساوس سے زیادہ ظاہر و باہر ہیں۔ اعمال کو میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے آپ واقف نہیں ہیں، اور آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے میں واقف نہیں ہوں۔ لیکن جو کام میں کروں گا وہ آپ دیکھیں گے، اور جو کام آپ کرتے ہیں وہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو ہم ایک دوسرے کے اعمال سے واقف ہیں، وساوس سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال وسوسوں کے مقابلے میں زیادہ ظاہر، زیادہ باہر ہیں۔ جب اللہ ہمارے وسوسوں سے واقف ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے اعمال سے بدرجہ اولا واقف ہوگا۔ اگر وہ ہمارے اعمال سے واقف ہے تو اعمال گو کے وجود رکھتے ہیں لیکن مادی نہیں ہیں، وجود رکھتے ہیں لیکن مادی نہیں ہے۔ آپ کسی عمل کو چھو نہیں سکتے، آپ کسی عمل کو اٹھا کر چکھ نہیں سکتے۔ عمل مادی نہیں ہوتا، جسم مادی ہوتا ہے۔ ہم جسم کو ایک جہت میں رکھ سکتے ہیں، ایک مکان میں رکھ سکتے ہیں۔ جسم کوئی بھی جسم ہو، مثلا لکڑی ہے تو اس کے اوپر ہم کلر کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جسم کی خصوصیت ہے۔ تو جسم مادی ہوتا ہے اور اعمال مادی نہیں ہوتے۔ تو اگر اللہ ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے تو وہ ہمارے اجسام سے بدرجہ اولا واقف ہے۔ تو اللہ ہمارے وساوس سے واقف ہے تو اعمال سے بدرجہ اولا واقف ہوا، اور اعمال سے واقف ہے تو اجسام سے بدرجہ اولا واقف ہوا۔ اور جو ذات ہمارے وساوس اور اعمال اور ہمارے اجساد ہر ایک سے مکمل واقفیت رکھتی ہو تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے تخلیق کا؟ تخلیق اللہ سبحانہ و تعالی بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے، اس نے آئی ٹی کا کورس پڑھا، اور وہ جانتا ہے کہ ایک سافٹ ویئر میں کیا کیا چیزیں، کن کن علوم و فنون کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سافٹ ویئر کیسے بنتا ہے۔ وہ الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زیڈ تک مکمل واقف ہے، اور اس نے ایک مرتبہ اس سافٹ ویئر کو بنا بھی دیا۔ اب آپ اس سافٹ ویئر کو استعمال کر رہے ہیں، وہ خراب ہو گیا، آپ نے اس کو فون کیا کہ بھائی یہ آپ کا سافٹ ویئر خراب ہو گیا ہے، دوبارہ بنانا پڑے گا، تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں، میں صرف ایک مرتبہ بنانے پر قادر ہوں، دوسری مرتبہ بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ نہیں، وہ دوبارہ بنائے گا اور پہلی مرتبہ بنانے سے زیادہ آسان ہوگا۔
اللہ سبحانہ و تعالی یہی فرما رہا ہے اس آیت میں کہ ہم اگر ایک مرتبہ ہم نے تخلیق کر دی تو دوبارہ تخلیق کرنا کیا مسئلہ ہے، اور پھر تخلیق بھی اس کی کہ جس کے وسوسوں سے اور جس کے اعمال سے اور جس کے جسم سے ظاہر اور باطن سے مکمل طریقے کی ہمیں واقفیت حاصل ہے۔ یہ دلیل ہے تخلیق کی، اور مشرکین کو، ملاحدہ کو سب سے زیادہ اعتراض اسی پر ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے اور وہ خالق ایک ہے۔ ملحدوں کو پرابلم یہ ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہی نہیں ہے، ہم خود ہی اسی طریقے سے کائنات چلتی رہی اور ایک جسم سے دوسرے جسم اور ایک نوع سے دوسری نوع اور ایک جنس سے دوسری جنس میں ہم تبدیل ہوتے 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 یہاں تک پہنچ گئے، ہمارا کوئی خالق نہیں ہے۔ اور مشرکین کا کہنا یہ ہے کہ خالق تو ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ہو اور ہو سکتا ہے دو، بعض مشرکین کے نزدیک کئی خالقین ہیں اور بعض کے نزدیک ہے ایک ہی خالق، لیکن مدبر کئی ایک ہیں۔ یہی شرک ہے، شرک فی الصفات۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم تمہارے وسوسوں سے واقف ہیں، کیا اللہ ہمارے وسوسوں کا مواخذہ ہم سے فرمائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، ذہنوں میں کوئی وسوسہ نہیں آتا، کوئی فاسد خیال نہیں آتا، لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے دور چلے جاتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسے وساوس آتے ہیں کہ زبان پر لانے سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم زیادہ رکا کرو میرے پاس، یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں بڑے ریاضتیں اور مجاہدے کرنے ہیں، ابھی تمہارا ایمان بڑا کمزور ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ ذاک محض الایمان، یہی تو حقیقی ایمان ہے۔ وسوسے کا آنا نہیں، وسوسے کے آنے پر متفکر ہو جانا، اور وسوسے کے بارے میں یہ سوچنا کہ میں اس وسوسے کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو وسوسہ وہیں ختم ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حقیقی ایمان بتلایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ الحمدللہ الذی رد کید الشیطان الی الوسوسہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی کہ جس نے شیطان کے مکر کو وسوسے سے متعلق کر دیا۔ یعنی ایک ایسا شخص کہ جس کا ایمان مضبوط ہے، زیادہ سے زیادہ شیطان اس کا یہ بگاڑ سکتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں وساوس پیدا کر دے، اور وسوسوں کا کوئی مواخذہ اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت سے اس کے دل میں آنے والے وسوسوں کو پہلے ہی معاف کر دیا۔ جب وسوسوں کا کوئی مواخذہ نہیں ہے اور یہ فطری ہیں، تو پھر وسوسوں کو پالنا، ان کو پکانا اور ان کے بارے میں سوچنا اور ان سے نتائج نکالنا، یہی دراصل الحاد کی پہلی بنیاد ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وسوسے آتے کیوں ہیں۔ چونکہ اللہ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے وہ علت و معلول اور سبب و مسبب کے نظام پر بنایا ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ اگر سبب ہوگا تو مسبب بھی ہوگا، آگ جلے گی تو آپ کی انگلی بھی جلے گی اگر آپ نے اپنی انگلی آگ میں ڈالی۔ آپ مثلا روٹی بنائیں اور اس کو آگ پر رکھیں تو روٹی بن جائے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ آگ پر رکھنے کے باوجود روٹی نہ بنے، بشرطے کہ آپ نے سبب کو صحیح طریقے سے اختیار کیا ہو۔ آپ نے آٹا گوندھا اور گوندھنے کے بعد اس کو بجائے آگ پر رکھنے کے پانی میں ترا دیا تو ظاہر ہے کہ روٹی کبھی نہیں بنے گی۔ سبب کا اختیار کرنا صحیح طریقے سے ضروری ہے، مسبب وجود میں آ جائے گا۔ آپ سفر کا ارادہ کریں، گاڑی میں بیٹھیں، گاڑی چلے اور چلتی رہے تو آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہاں سے احمد آباد کی طرف سفر کریں اور اسی سمت میں جا رہے ہیں، اسی روڈ پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، لیکن احمد آباد کی بجائے لندن پہنچ گئے۔ یہ نہیں ہوگا، احمد آباد ہی آئے گا چونکہ سمت احمد آباد کی ہے۔ تو سبب اختیار کریں گے، مسبب آئے گا۔ اس نظام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو وساوس ہمارے دلوں میں آتے ہیں تو وسوسے کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے۔ وہ وسوسے کا سبب کیا ہے؟ وسوسے کے کئی اسباب ہیں۔ اس میں جو پہلا سبب ہے وہ ہے ہماری فطرت، اور فطرت کے بارے میں
اللہ کا ارشاد ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایسی فطرت ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ہماری فطرت نہیں بدل سکتی. ہاں ہم فطرت کو تھوڑا سنوار سکتے ہیں، اس کی فائن ٹیوننگ کر سکتے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے صفائی ستھرائی کر سکتے ہیں. مثلا میز ہے، آپ نے میز کو اگر ویسے ہی رکھ چھوڑا تو کچھ دنوں کے بعد اس کے اوپر گرد کی پرت جم جائے گی. لیکن اگر آپ صفائی ستھرائی کرتے رہیں، اس پر کپڑا مارتے رہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ میز بغیر گردے کے رہے گی. اگر آپ نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور کچھ دن کے بعد گرد کی پرت اس کے اوپر جم گئی، تو ایسا تو ہے نہیں کہ اب وہ میز سے کرسی بن گئی یا کرسی سے روٹی بن گئی، وہ میز ابھی بھی ہے. تو فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی. ہاں فطرت کے اوپر بعض مرتبہ گرد جم جاتا ہے، اس گرد کو ہٹانا پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہماری فطرتیں رکھی ہیں، یہ فطرت ہی دراصل وسوسوں کا پہلا سبب ہے. ہم اپنی فطرت کی وجہ سے بعض مرتبہ فطرت کے اوپر خیر غالب ہوتی ہے اور بعض مرتبہ فطرت کے اوپر شر غالب ہوتا ہے. جنوں کی بھی فطرت ہے، ان کی فطرت میں شر غالب ہے، اور ملائکہ کی فطرت اس میں خیر ہی خیر ہے. انسانوں کی فطرت میں شر اور خیر دونوں ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس بات پر موقوف ہے کہ ہمارا ماحول کیا ہے. اگر ہم صحبت صالحین میں ہیں، یعنی ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، تو ہماری فطرت میں خیر کا غلبہ ہوگا اور شر مغلوب. اور اگر ہم فساق و فجار اور بازاری لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو شر غالب ہوگا اور خیر مغلوب. تو فطرت سبب ہے، پہلا سبب ہے کہ ہمارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں. یہ پہلا سبب ہوا. دوسرا سبب ہے ہمارا مادی مزاج. مادی مزاج کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا غذائیں لے رہے ہیں. ہماری غذاؤں کا ہمارے ذہن میں آنے والے وسوسوں پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ اس پر ریسرچ ہو چکی ہیں، اسٹڈیز ہو چکی ہیں کہ یہ جو فاسٹ فوڈ ملتے ہیں میکڈونلڈ میں اور کہاں سب آپ لوگ جانتے ہی ہیں، فاسٹ فوڈ ملتے ہیں، اور اسی طریقے سے پروسیسڈ فوڈ وہ کھانے ہوتے ہیں کہ جن کو فطری طور پر نہیں بنایا جاتا، بلکہ ان میں کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں. ان کیمیکلز کی مدد سے ان کھانوں کی زندگی کو لمبا کیا جاتا ہے. شیلف لائف بولتے ہیں کہ 3-4 مہینے میں وہ کھانے جا کر ایکسپائر ہوتے ہیں. وہ کھانا کھانے سے ہمارے جسم میں ہارمونز کی تبدیلی آتی ہے، جس کی وجہ سے فاسد خیالات ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں. آج یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک فتنہ برپا ہے LGBT کا، کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ مرد ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ عورت ہے، اور عورت ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ مرد ہے. ہم جنس پرستی کے رجحانات بڑھ رہے ہیں. یہ آج سے 100 سال پہلے ایسا کیوں نہیں ہوتا تھا؟ یہ تحریک 100 سال پہلے کیوں نہیں چلتی تھی؟ 50 سال پہلے کیوں نہیں چلتی تھی؟ آج کیوں چل رہی ہیں اتنی؟ ایسا نہیں ہے کہ اخلاقی خرابی نہیں تھی. اخلاقی خرابی کا ہونا ایک الگ بات ہے. ایک آدمی اگر کسی اخلاقی خرابی میں مبتلا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مرد ہوں لیکن مجھے فیلنگ عورت والی آ رہی ہے. بس وہ اخلاقی خرابی میں مبتلا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ گناہ میں ملوث ہے. ایک دن توبہ کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. لیکن وہ آدمی جو یہ کہے کہ نہیں میں ہوں مرد، فیلنگ عورتوں والی ہے، ہوں عورت، فیلنگ مردوں والی ہے، اور باقاعدہ ہم جنس پرستی کا وہ اعلان کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہ غذائیں ہیں جو یہ لوگ لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایسے لوگ گاؤں میں نہیں ملیں گے، شہروں میں ملیں گے. ایسے لوگ آپ کو ان طبقات میں ملیں گے جو پروسیسڈ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں. تو یہ جو کھانا ہم لیتے ہیں، اس کا براہ راست اثر ہمارے مزاج کے اوپر پڑتا ہے، اور یہ مزاج ہمارے ذہن میں آنے والے وسوسوں کی دوسری بنیاد ہے. آپ حلال طیب کھائیں گے تو زندگی حلال اور طیب ہوگی، حرام کھائیں گے تو اس کا اثر آپ کے اوپر آنا ہی ہے. تیسرا سبب ہے ہماری عادات. بعض مرتبہ ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ فلمیں دیکھتا ہے اور ٹی وی وغیرہ دیکھتا ہے. یہ اس کی عادت ہے، بچپن سے وہ یہ کام کرتا آ رہا ہے. طالب علم ہو گیا مدرسے کا، اور جب وہ گھر جائے گا تو پھر 5-10 فلمیں دیکھ لے گا. اس کو خواب فلم ہی کا آنے ہیں. وہ اپنے خواب میں بھی کسی ہیروئن کے ساتھ ڈانس ہی کرتا ہوا ملے گا. کیوں؟ چونکہ عادت ایسی ہے. تو اللہ تعالیٰ وسوسے ویسے ہی لائے گا. لیکن اگر ایک آدمی ہے، اس کی عادت یہ ہے کہ وہ فلموں سے دور، وہ صرف علماء کے بیانات سنتا ہے، وہ اکابر کی کتابیں پڑھتا ہے، اس کا تعلق مدرسے سے باہر جا کر بھی اللہ سے اتنا ہی رہتا ہے جتنا مدرسے کی 4 دیواری میں ہے.
پھر اس کو خواب میں انبیاء کی زیارت ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت فاسق کو، فاجر کو نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو پھر زندگی بدلتی ہے اس کی، اس نے بھی کوئی نیک کام کبھی کیا ہوگا، لیکن عام طور سے یہ زیارت صالحین کو ہوتی ہے۔ تو یہ جو عادت ہے یہ ہمارے وساوس کا تیسرا سبب ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ اتفاقات، یعنی کچھ اتفاقی واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جو ہمارے وسوسوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس کی بھی مثال لے لیجئے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص مثلا چوری کے ارادے سے یا ڈاکے کے ارادے سے کسی مسجد میں داخل ہوا اور وہاں دیکھا کہ ایک صاحب، ایک عالم بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور ایمانیات پر بات ہو رہی ہے اور اصلاح معاشرہ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس نے چلتے پھرتے دو چار جملے سن لیے اور وہ جملے اس کے دل پر اس نے اثر کیا اور اس نے پھر چوری سے توبہ کر لی۔ یہ جو اتفاقی واقعہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو بدل دیا دو چار جملوں کی وجہ سے۔ تو بعض مرتبہ کچھ اتفاقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں آنے والے وساوس کا سبب بنتے ہیں۔ اس کی بھی ایک مثال سن لیجئے۔ مثال یہ ہے کہ ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور اس کے دوست نے اپنے کسی دوسرے دوست سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہم جب کسی بت کی پوجا کرتے ہیں یا معبود کو پوجتے ہیں تو وہ تو ہمیں نظر آتا ہے، ہم اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، اس کو صاف بھی کر سکتے ہیں، اس کو مزین بھی کر سکتے ہیں، یہ مسلمان عجیب ہیں، ان کا معبود کبھی نظر ہی نہیں آتا۔ یہ دو دوست آپس میں بات کر رہے ہیں اور مسلمان بچہ اس کو سن رہا ہے، یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اب وہ وسوسے کی شکل اختیار کر لے گی، اس کو یہ خیال آئے گا کہ یار یہ بات تو صحیح ہے، انہیں تو اپنے معبود نظر آتے، مجھے کیوں نہیں آتا؟ تو وہ ہے بھی یا نہیں؟ تو بعض مرتبہ اتفاقی واقعات وساوس کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو وساوس کے یہ 4 اسباب ہو گئے، لیکن اس سے قطع نظر کہ وسوسے کیوں آتے ہیں، اصل رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس امت پر یہ ہے کہ وسوسوں کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ مواخذہ پھر کس چیز کا ہے؟ مواخذہ اس چیز کا ہے کہ جب آپ وسوسوں کو ارادے میں اور ارادے کو عزم میں اور عزم کو عمل میں تبدیل کر دیں۔ ایک شخص، یہی بچہ جو اپنے اسکول میں یہ مکالمہ یا گفتگو سن کر آیا اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، یہ وسوسہ آ گیا، اگر اس نے لا حول پڑھ لیا تو اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، یہ وسوسہ فوری طور پر نکل گیا۔ لیکن اگر وہ بار بار اس کے تعلق سے سوچ رہا ہے تو اب یہ وسوسہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خیال ہے جس کو وہ خود لا رہا ہے۔ یہ حدیث النفس ہے، اصطلاح میں اس کو حدیث النفس بولا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے اس تعلق سے، اور پھر یہ حدیث النفس آگے چل کر عزم کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی وہ واقعی اس بات پر عزم مسمم کر لیتا ہے، اس کا پختہ ارادہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اب اس تعلق سے کچھ کرنا ہے، چونکہ میرا خدا تو مجھے نظر نہیں آتا۔ اور پھر یہ چیز کس عمل پر منتج ہوتی ہے؟ الحاد پر اور ترک ایمان پر۔ تو ایمانیات کے ایمان سے نکلنے کا جو ایک سبب ہے وہ وساوس ہیں۔ اس لیے ہماری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھیوں میں یا ہمارے رشتہ داروں میں یا ان لوگوں میں کہ جن کا ہم سے کسی نہ کسی صورت میں ربط ضبط ہے، اگر وہ اپنے وساوس یا خیالات کا ہم سے اظہار کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان وساوس اور خیالات کو کیسے ان کے ذہنوں سے نکالیں۔ اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہے تو پھر ہم اس کے کسی کام کے نہیں، اور ایسا امکان ہے، قوی امکان ہے کہ وہ شخص ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ابھی ہمارے ساتھی ایک سفر کر رہے ہیں، رات ان کے گھر میں قیام تھا اور ان کا بیٹا 15-16 سال کا ہے، وہ رات میرے پاس آیا ایک سوال لے کر۔ اس نے یہ سوال کیا، یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے یہ مثال اسی کی ہے۔ اس نے یہ سوال کیا کہ ہماری کلاس میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ہمیں تو اپنے معبود نظر آتے ہیں، انہیں نظر نہیں آتے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ بات تو صحیح ہے، میں اس کا کیا جواب دوں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ ذہن میں لاؤ کہ کیا کسی بھی چیز کے وجود کے لیے اس کا نظر آنا ضروری ہے؟ اگر تم اس کو سوچو گے اور اس بارے میں کچھ غور و فکر کرو گے تو تمہیں جواب خود ہی مل جائے گا۔ تو اس نے کچھ دیر سوچا، اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی ایسی مثال نظر تو آ نہیں رہی ہے کہ وہ موجود بھی ہو
اور نظر بھی نہ آیا؟ تو میں نے کہا کہ یہ جو خیال تمہارے ذہن میں ہے موجود ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ جہاں تم بیٹھے ہو یہ تمہارا مکان ہے، موجود ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ چونکہ مکان کس کو کہتے ہیں؟ مکان کہتے ہیں خلائے موہوم کو، ایک ایسا وہمی خلا یعنی خالی جگہ کہ جس کو ہمارا جسم بھر دے، یہ مکان ہے۔ تو میرا جو مکان ہے وہ خلائے موہوم ہے کہ جس کو میرے جسم نے بھرا ہوا ہے، یہ مکان موجود ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر ادنا سے ادنا درجے کی عقل بھی رکھتا ہوگا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مکان موجود نہیں ہے۔ مکان موجود ہے۔ کدھر ہے؟ یہ رہا، یہ تو جسم ہے، یہ مکان نہیں ہے۔ مکان کہاں ہے؟ مکان کو دراصل آپ کے جسم نے بھر دیا، ٹھیک ہے بھر دیا، لیکن وہ ہے کدھر؟ نظر کیوں نہیں آیا؟ جسم بھرنے سے پہلے نظر آنا چاہیے تھا، بھرنے کے بعد نظر آ جاتا، نہ بھرنے سے پہلے نظر آتا نہ بعد میں نظر آتا۔ مکان موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ تو پھر یہ آپ اصول اللہ کے اوپر کیوں اپلائی کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کو نظر آنا چاہیے تبھی ہم اس کو مانیں گے؟ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ ہمارے اسکول میں اکثر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر اللہ کا کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی خاندان فیملی نہیں، تو پھر اللہ کب سے ہے؟ کہیں نہ کہیں سے تو اللہ کا آغاز ہوا ہوگا۔ تو میں نے اس کو ایک اپنی ویڈیو دکھائی۔ یہ میری ویڈیو بہت پرانی ہے، کوئی 7-8 سال پرانی ہے، اور دراصل ایک ایتھیسٹ تھا، ہندو ایتھیسٹ، اس سے یہ گفتگو ہوئی تھی، اور یہ 2-3 منٹ کی ویڈیو شاید دنیا میں ہر جگہ چلی، غالباً اس کے کوئی 10-15 کروڑ ویوز ہو چکے ہوں گے۔ تو 3 منٹ کی ویڈیو ہے وہ، اس میں یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے ایک ایتھیسٹ کہ اللہ کب سے ہے اور کہاں ہے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ اللہ تعالی کے بارے میں کب اور کہاں کا سوال کرنا ہی غلط ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کب سے ہے یہ بھی غلط، کہاں سے ہے، کہاں سے آیا یہ بھی غلط، چونکہ کب اور کہاں کا سوال اس چیز کے بارے میں کیا جائے گا جو زمانی اور مکانی ہو، یعنی جس کا تعلق زمان اور مکان سے ہو۔ میرا اور آپ کا تعلق زمان اور مکان سے ہے۔ آپ میرے بارے میں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، میں کہوں گا ابھی فی الحال دیوبند سے آ رہا ہوں، دیوبند بھی ایک مکان ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کب سے آئے ہوئے ہیں، تو میں کہوں گا 5 دن گجرات میں آئے ہوئے ہو گئے ہیں، چونکہ میرا اور آپ کا دونوں کا تعلق زمان اور مکان سے ہے۔ لیکن جو لا زمان و لا مکان ہو، کہ جس کا تعلق یعنی جو زمان کی حدود میں مقید نہ ہو، جو مکان کی قیود میں جو داخل نہ ہو، اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ذرا تصور کریں کہ میں یہ مائک سامنے رکھا ہوا ہے، یہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا، تو جس نے اس مائک کو بنایا ہے وہ مائک سے باہر ہی تو ہوگا، اس کو آپ لا مائک کہیں گے، وہ مائک کے اندر تو ہے نہیں۔ یہ تو ہوگا نہیں کہ وہ مائک کے اندر کسی سوراخ میں بیٹھا ہوا ہے، وہیں سے بیٹھ کر مائک بنا رہا ہے۔ مائک بنانے والا مائک کے باہر ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زمان اور مکان کا خالق زمان اور مکان کے اندر ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ زمان اور مکان کا خالق لا زمان اور لا مکان ہوگا، اور جو لا زمان اور لا مکان ہو اس کے تعلق سے آپ کیفا اور متا یا آئینہ اور متا کا سوال نہیں کر سکتے۔ تو یہ جب اس کو میں نے مختصراً، وہ 3 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کو دکھائی، میں نے اس سے پوچھا سمجھ میں آ گیا؟ کہنے لگا بالکل سمجھ میں آ گیا، چونکہ مسئلہ زبان کا تھا، زبان بہت عام میں نے استعمال کی ہوئی ہے، اور یہ بچہ سمجھ گیا۔ اور میں نے اس سے کہا کہ اگر تم سے کوئی یہ سوال کرے تو یہی ویڈیو دکھا دینا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وساوس آتے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان وساوس کا سدباب کیسے ہوگا، چونکہ ایسا امکان ہے کہ وہ وساوس ضروری نہیں ہے کہ اسکول کالج کے بچوں کے ذہن میں ہی آئیں، وہ ایک عالم دین کے ذہن میں بھی آ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مدرسے میں پڑھنا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ایک انسان کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مدرسے میں پڑھ کر مرتد ہو گئے ہیں، اور مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے وجود کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی قادیانی بن گیا، کوئی شکیلی بن گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر، ایک وہ الگ چیز ہے، خدا کے وجود کا انکار کر بیٹھے ہیں۔
اس طرح کے کئی لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. تو اگر مدرسے میں پڑھنے کے باوجود، مشکات و بخاری پڑھنے کے باوجود، بلکہ ایک نے تو افتاء بھی کر رکھا تھا، افتاء کرنے کے باوجود یہ سب ہو سکتا ہے، تو آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ وساوس آتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان وساوس کا سدباب کیسے کرنا ہے. تو اب یہاں سوال آتا ہے کہ ہم ان وساوس کا سدباب کیسے کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ماضی میں تھوڑا جائیں اور دیکھیں فلسفے کی تاریخ، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس تاریخ سے اس دنیا میں الحاد اور ارتداد نے کیسے جنم لیا. فلسفے کو اگر آپ تاریخی طور سے تقسیم کرنا چاہیں تو اس کے 3 ادوار ہیں. فلسفے کا پہلا دور ہے 300 سال قبل مسیح سے لے کر 500 سال تک، یعنی یہ 700 سال کا 800 سال کا عرصہ ہے. 300 سال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اور 500 سال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. اس دور کو کلاسیکل پیریڈ کہا جاتا ہے، کلاسیکی دور. اس کے بعد 1000 سال کا وقفہ آتا ہے 500 سال سے لے کر 1500 سال تک. یہ انگریزی زبان میں اس کو میڈیول پیریڈ یا عربی اردو میں قرون وسطی کہا جاتا ہے. یہاں فلسفہ جمود کا شکار ہو گیا. شروع کے جو 800 سال تھے وہاں فلسفہ ترقی کر رہا تھا، نئے نئے فلسفی آ رہے تھے، اپنی باتیں رکھ رہے تھے. لیکن 500 سے لے کر 1000 تک فلسفہ جمود کا شکار ہوا ہے. کہاں؟ یورپ میں، عالم اسلام میں نہیں، یورپ میں. اس کے بعد پھر سن 1601 سے لے کر تیسرا دور شروع ہوتا ہے. اس دور کو کہا جاتا ہے انگریزی میں رینیسانس اور عربی اور اردو میں نشت ثانیہ. نشت ثانیہ میں کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کہ کلاسیکی دور میں جو فلسفے کی کتابیں تھیں عام طور سے وہ یونانی زبان میں لکھی ہوئی تھیں. پھر اس کے بعد رومی تہذیب کا غلبہ ہوا سن 300 سے، اور یونانی کتابوں کو بھلا دیا گیا، وہ دفتر کے دفتر رکھے رہ گئے. رومی تہذیب غالب آ گئی اور اس کے نتیجے میں مختلف زبانیں مشہور ہو گئیں، انگریزی، جرمن اور اٹالین. تو ان لوگوں نے خیال کیا کہ جو کلاسیکی دور کا فلسفہ تھا ہم اس فلسفے کو اپنی مقامی زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں. تو ترجمے کی تحریک کا آغاز ہوا. اسی لیے اس کو نشت ثانیہ کہتے ہیں کہ اس پرانے فلسفے کا احیاء کیا گیا. یہاں سے جب تحریک نشت ثانیہ چلی تو اس فلسفے کو پڑھ کر 2 طرح کے لوگ وجود میں آئے. پہلا طبقہ وہ تھا کہ جنہوں نے عیسائیت سے بغاوت کی اور عیسائیت کی جو اتھارٹی تھی اس زمانے میں پوپ، اس سے بغاوت کی اور اس سے یہ کہا اس کے بارے میں کہ پوپ کو جو اتھارٹی ہے عیسائیت میں کہ وہ جس کو چاہے حلال کرے اور جس چیز کو چاہے حرام کرے، یہ اتھارٹی اس کو نہیں ہونی چاہیے. ہم براہ راست بائبل کو سمجھ سکتے ہیں اور براہ راست خدا سے اپنا کنیکشن قائم کر سکتے ہیں، ہمیں پوپ یا کسی پادری وادری کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کو آج پروٹسٹنٹ کہا جاتا ہے اور وہ جو دوسرے عیسائی تھے اصلی والے ان کو کیتھولک کہا جاتا ہے. ہمارے ملک میں جو عیسائی ہیں ان کی اکثریت کیتھولکس کی ہے، امریکہ میں جو عیسائی ہیں ان کی اکثریت پروٹسٹنٹس کی ہے، یورپ میں جو عیسائی ہیں ان کی اکثریت کیتھولک کی ہے، انگلینڈ میں جو عیسائی ہیں وہ دونوں نہیں ہیں، ان کی اکثریت وہ چرچ آف انگلینڈ کے ماتحت ہیں. رشیا میں جو عیسائی ہیں وہ آرتھوڈاکس ہیں، یعنی سب سے زیادہ قدامت پرست. بہرحال عیسائیوں میں اتنے سارے طبقے پائے جاتے ہیں. تو پہلا طبقہ تو یہ تھا. دوسرا طبقہ تھا کہ جنہوں نے ہیومنزم کا راستہ اختیار کیا. ہیومنزم کا مطلب ہے انسان پرستی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اور آپ کو تخلیق کیا ہے، کائنات کو تخلیق کیا ہے، لیکن تخلیق کرنے کے بعد اب خدا کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اپنے فیصلے کا خود مختار ہوں، میں اپنا مستقبل خود طے کروں گا، خود میں یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ میرا کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے، کیا چیز میرے لیے جائز ہے اور کیا چیز میرے لیے جائز نہیں ہے. یہ ہے ہیومنزم کا فلسفہ. ان کی جو بنیادی دلیل بلکہ وسوسہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اور اس کائنات کی وسعت کو انہوں نے جانا فلسفے اور سائنس کی کتابیں پڑھ کر، کہ یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ
اس پوری کہکشاں کو بھی اگر آپ کائنات کے باہر جا کر دیکھیں تو اس کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے. پھر اس پوری کہکشاں میں اس دنیا کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے. اور پھر اس دنیا میں، اس کرۂ ارضی میں اور آپ کروڑوں بلکہ اربوں انسان ہیں. تو آخر اس خالق کو ایسی کیا پڑی کہ وہ زید، عامر، بکر زندگی میں کیا کرتے ہیں ان کا حساب کتاب رکھے اتنی بڑی کائنات میں؟ تو ان کے ذہن میں خیال آیا اور انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا وسوسے کا کہ خالق تو ہے لیکن مدبر نہیں ہے، خالق تو ہے لیکن آمر و ناہی نہیں ہے، خالق تو ہے لیکن اس کو ہماری اور آپ کی زندگیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم خود طے کریں گے کہ کیا چیز درست اور کیا چیز غلط، کیا چیز اخلاقی اور کیا چیز غیر اخلاقی. یہ ہے ہیومنزم کا فلسفہ. اگلے 100-150 سال تک یہ فلسفہ اس معاشرے میں رائج رہا. اب یہاں سے ہیومنزم سے دو راستے نکلے یا دو اس کی برانچیں ہوئیں. پہلی برانچ ہے لبرلزم اور دوسری برانچ ہے، دوسری ٹائپ ہے سائنٹزم. یہاں سے سائنسی ترقی کا بھی آغاز ہوا ہے اور آہستہ آہستہ صنعتی انقلاب آیا، انڈسٹریلائزیشن جس کو کہتے ہیں، سامراجی قوتیں، استعمار دنیا بھر میں پھیلا اور سائنٹزم کا وجود ہوا. سائنٹزم کیا ہے؟ سائنس پرستی، یعنی سائنس کو معیار حق و باطل سمجھ لینا، یہ سائنٹزم ہے مختصر لفظوں میں. ورنہ یہ ایک موضوع کئی گھنٹے کے لیکچر کا متقاضی ہے. میں مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جب ایک طرف سائنٹزم اور دوسری طرف لبرلزم کا وجود ہوا تو پھر لبرلزم کی بھی مزید قسمیں نکلیں. لبرلزم کی کوکھ سے نکلا سوشلزم، لبرلزم کی کوکھ سے نکلا کمیونزم، اس کی کوکھ سے نکلا کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام، اس کی کوکھ سے نکلا سیکولرزم، اس کی کوکھ سے نکلا فیمنزم یعنی تحریک نسوانیت، اس کی کوکھ سے نکلا ٹرانسجینڈرزم یعنی ہم جنس پرستی. یہ سارے ازم اسی لبرلزم کی کوکھ سے نکلے ہیں. اور سائنٹزم کی کوکھ سے ایک چیز نکلی بلکہ دو. پہلی چیز ہے میٹیریلزم یعنی مادیت پرستی اور دوسری چیز ہے ڈارونزم یعنی تحریک ارتقاء. یہ پورا میپ ہے. اگر آپ کے ذہن میں نہیں آیا کوئی بات نہیں، جب آپ ان موضوعات پر پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں. کہاں سے آ رہی ہیں؟ فلسفے کی کتابوں کا ترجمہ ہوا، ترجمے کے نتیجے میں ہیومنزم کا آغاز ہوا. ہیومنزم نے دو چیزوں کو، دو تحریکوں کو جنم دیا، پہلی لبرلزم اور دوسری سائنٹزم. سائنٹزم کے دو بچے، پہلا میٹیریلزم اور دوسرا ڈارونزم، اور لبرلزم کے بہت سارے بچے ہیں. آج کے دور میں یہ ساری کی ساری تحریکیں اپنے عروج کے ساتھ، اپنے شباب کے ساتھ موجود ہیں. ہیومنزم بھی ہے، سائنٹزم بھی ہے، ڈارونزم بھی ہے، تمام کے تمام تحریکیں موجود ہیں. اور دلائل ان کے اوہام و خیالات سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں، یعنی دلائل ان کے بہت کمزور ہیں لیکن دنیا دلائل کو قبول کرتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیا دنیا میں عقل ختم ہو گئی کہ لوگ نہایت کمزور دلائل کو بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ بہت مضبوط دلائل ہیں؟ مثلا ایک دلیل میں آپ کے سامنے تحریک یا نظریہ ارتقاء کی رکھ دیتا ہوں. نظریہ ارتقاء کے تعلق سے ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہمارے جسم میں، یہ 18ویں صدی کے اندر دلیل دی گئی ہے. 18ویں صدی میں 19ویں صدی یعنی 1880 کے آس پاس یہ دلیل دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہمارے جسم میں بہت سے اعضاء ایسے ہیں کہ جن کا کوئی مصرف نہیں ہے، اور ان اعضاء کی لسٹ 90 سے زیادہ تھی کہ 90 اعضاء ایسے ہیں کہ جن کا کوئی مصرف ہی نہیں ہے. تو اگر ہمارے جسم کو خالق نے بنایا ہے اور خالق بھی وہ جو سب کچھ جانتا ہے تو وہ بلا مصرف چیزیں کیوں بنائے گا؟ ہر عضو کا کوئی نہ کوئی مصرف یا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. 90 اعضاء لے کر اس طرح گھوم رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں خود بخود، ہمارا جسم اور ہم خود بخود ارتقاء پذیر ہوئے ہیں، کوئی بنانے والا نہیں ہے. یہ ایک آرگیومنٹ 1860 کے بعد 70 کے آس پاس دیا گیا
اس کے بعد اس آرگیومنٹ کو پوری دنیا نے قبول کر لیا اور ڈارونزم کے بارے میں کہا گیا کہ ابھی بات تو بالکل صحیح ہے اور اس کو ایک حقیقت اور سچائی مان لیا گیا. لیکن پھر سائنس ہی نے اس کو غلط ثابت کیا. کیسے؟ تحقیق ہوئی انسانی جسم کے اوپر، علم و تشریح الاعضاء، انسانی جسم کے اوپر تحقیق ہوئی، پتہ چلا کہ نہیں 90 میں مثلا فلا عضو اس کا یہ مصرف ہے، فلا عضو اس کا یہ مصرف ہے. اب وہ کم ہوتے 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 2 یا 3 پر آ گیا. تو تصور کریں کہ بات چلی 90 سے پہنچے 2 یا 3 پر، اور ابھی بھی جو ڈارونسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے علم میں فلا چیز ہے، اس کا کوئی مصرف نہیں. ان میں سے ایک مثال ہے ٹیل بون، یعنی ہمارے جو صلب کی جو ہڈی ہے اس کے نیچے ایک دم سی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا کوئی مصرف نہیں. اسی طریقے سے عقل داڑھ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا کوئی مصرف نہیں، ہم اس کے بغیر بھی جی سکتے ہیں. تو میں عام طور سے ان سے کہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اس وقت سے آج تک انتظار کیا اور تمہاری لسٹ میں کوئی معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی ترمیم ہوئی ہے، تو ذرا صبر کرو، رکو، ہمیں وقت دو، ہم بتائیں گے کہ یہ 2 عضو ہیں، ان کا بھی کیا مصرف ہے. اور پھر یہ کہنا کہ ہم عقل داڑھ کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، تو ہم تو ایک گردے پہ بھی زندہ رہ سکتے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ارتقائیوں کے دلائل ہیں. سوال یہ ہے کہ ان دلیلوں پر یہ نظریہ اتنے دنوں سے کیسے چل رہا ہے، اور کیسے اسکولوں میں اس کو اس طرح پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ ایمان کا بدل ہے. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ انسانوں کی عقل کو اس طریقے سے بدلا گیا ہے، ان کی ذہنیت کو بدلا گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یقیناً نہیں ہوگی. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ 1601 کے بعد جب فلسفے نے آگے ترقی کی ترجمے کے بعد، تو 2-3 لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جن کے مقالات و مضامین اور کتابوں نے پوری دنیا کی ذہنیت کے اوپر زبردست اثر ڈالا ہے، اور یہ اثر مثبت اثر نہیں ہے بلکہ منفی اثر ہے. ان میں سے 2 لوگ ایسے ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے ڈیوڈ ہیوم اور دوسرے کا نام ہے جان لاک. تیسرا ہے رینے ڈیکارٹ. ان میں سے آپ جان لاک کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو. جان لاک ہے برطانیہ کا، برطانوی فلسفی اور مفکر ہے، مشہور مفکر ہے، بہت لکھا ہے، اور اس طرح لکھا ہے کہ اس کی تحریروں کی بنیاد پر امریکہ کا دستور بنا ہے. امریکہ کا جو دستور بنا ہے یہ ایک آدمی کی تحریروں کی بنیاد پر. وہ آدمی کہاں کا ہے؟ برطانیہ کا. اب ذرا اس کو بھی ملاحظہ کریں کہ امریکہ نے آزادی حاصل کی برطانیہ سے، دستور بنایا برطانوی تحریروں کی بنیاد پر، تو پھر یہ آزادی کیسی ہوئی؟ فرانس کا، اور یہ 1700 کے آخر میں فرانس کا انقلاب آیا 17ویں صدی کے آخر میں 1790 کے آس پاس. اس کے بعد فرانسیسی دستور بنا. فرانسیسی دستور بنا ایک آدمی کے افکار کی بنیاد پر جس کا نام ہے جان جاک روسو. تو یہ 2 لوگ ہیں، ان دونوں نے پوری کائنات، پورے انسانیت کی ذہنیت کو بدلا ہے. آج آپ پوری دنیا میں لبرلزم دیکھتے ہیں. لبرلزم کیا ہے؟ مساوات مرد و زن. لبرلزم کیا ہے؟ مجھے کہنے، کرنے اور کچھ بھی سوچنے کی آزادی ہے، آپ میری اس آزادی پر قدغن نہیں لگا سکتے. یہ جو 2 چیزیں ہیں، آزادی بغیر کسی لمیٹیشن کے، بغیر کسی حدود و قیود کے، اور مساوات مرد و زن، یہ آپ کو امریکہ میں بھی ملے گی اور فرانس میں بھی ملے گی. اور کیوں ملے گی؟ ان مفکرین کی تحریروں کی بنیاد پر. اس میں جان لاک کا جو کردار ہے وہ اہم ہے. وہ یہ ہے کہ اس نے یہ تحریک چلائی کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم عقل سے چیزیں سیکھیں، بلکہ ہم چیزوں کو صرف دیکھ کر، چکھ کر، ہم ہاتھ لگا کر، سونگھ کر وغیرہ وغیرہ، ہم اپنے حواس کے ذریعے ہی چیزوں کو جان سکتے ہیں. عقل کے ذریعے ہم چیزوں کو نہیں جانتے، ہم حواس کے ذریعے اپنی چیزوں کو جانتے ہیں. اس تحریک، اس نظریے کو کہا جاتا ہے ایمپیریسزم. اردو میں اس کو بولتے ہیں حواس پرستی. اب آپ دیکھیں شرح عقائد میں یا مختلف عقیدوں کی کتابوں میں آپ کیا پڑھتے ہیں کہ ہم 3 طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں. پہلا طریقہ حواس کا ہے، دوسرا طریقہ عقل کا ہے، تیسرا طریقہ خبر صادق کا ہے. اپنے ذہن میں 3 دائرے بنائیں. سب سے چھوٹا دائرہ، پھر اس کے باہر اس سے بڑا دائرہ، پھر اس کے باہر اس سے بڑا دائرہ. یہ جو سب سے چھوٹا دائرہ ہے یہ حواس کا ہے، اس سے جو بڑا دائرہ ہے یہ عقل کا ہے، اور اس سے جو بڑا دائرہ ہے یہ خبر صادق کا ہے.
تو آپ مثلاً اس مسجد میں یا اس ہال میں بیٹھے ہیں، اس ہال میں دیکھیں کہ 4 دیواریں ہیں، ایک چھت ہے، یہ آپ کا ایک دائرہ ہے. آپ ان دیواروں کے باہر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس دیوار کے پیچھے کون کھڑا ہے. بس آپ کے حواس کا اتنا ہی دائرہ ہے. لیکن آپ کی عقل یہ بتاتی ہے کہ اس دیوار کے پیچھے بھی کوئی کھڑا ہے اور آواز آ رہی ہے، یا اس دیوار کے پیچھے کوئی کھڑا ضرور ہوگا، چونکہ ساری انسانیت اس کمرے میں محدود نہیں ہوئی ہے. ہم تو یہاں چند سو ہیں، پوری دنیا تو باہر ہے. تو عقل نے بتایا کہ اس دائرے کے باہر بھی کوئی نہ کوئی دائرہ ہے. عقل نے اس دائرے کا علم حاصل کیا. پھر خبر صادق آتی ہے، اور خبر صادق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری کائنات کے باہر بھی کچھ ہے. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے خبر صادق کے نتیجے میں. تو جان لاک نے اس دنیا کا جدید تعلیم کے ذریعے یہ مزاج بنا دیا کہ بس حواس کے ذریعے علم حاصل کرو، عقل چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عقل کے ذریعے عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب عقل کو معاف کر دیا گیا تو پھر اس طرح کے بوگس استدلالات نے جنم لیا، اور لوگوں کے سامنے یہ باتیں آنے لگیں کہ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے لہذا ایسا ہی ہوگا، اور اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہے چنانچہ ایسا نہیں ہوگا. مثلا کسی نے کہا کہ مجھے عقل داڑھ کا کوئی فائدہ مصرف نظر نہیں آ رہا ہے، ثابت ہوا کہ اس کا کوئی مصرف نہیں ہے. یہ جو دلیل آئی ہے یہ کس بنیاد پر آئی ہے؟ کہ علم صرف اور صرف مشاہدے کے اوپر مبنی ہے، اور چونکہ ہم نے مشاہدہ کیا نہیں کہ عقلی داڑھ کا مصرف کیا ہے، ثابت ہوا کہ عقلی داڑھ کا کوئی مصرف نہیں ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر آپ نے ہدایہ پڑھی ہے، شرح عقائد پڑھی ہے، آپ نے حسامی یا نور الانوار یا اصول الشاشی پڑھی ہے، آپ خود اس استدلال کے سقم اور اس کی کمزوری کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نہ جاننا کسی چیز کے عدم وجود کی دلیل کب سے بن گئی. تو اس دنیا کی ذہنیت کو بدلا گیا اور دنیا کو اس بات کے لیے ٹرینڈ کر دیا گیا کہ کمزور دلائل کی بنیاد پر ان آئیڈیالوجیز اور نظریات کو قبول کر لیا جائے. اس لیے جب ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو اسکولوں میں وہ سائنٹزم بھی پڑھتے ہیں، وہ مٹیریلزم بھی پڑھتے ہیں، وہ ڈارونزم بھی پڑھتے ہیں، وہ لبرلزم بھی پڑھتے ہیں، اور وہ کیپٹلزم بھی پڑھتے ہیں. ان کو فیمنسٹ بنایا جاتا ہے، ان کے بارے میں ان کو کہا جاتا ہے کہ ٹرانسجینڈرزم بالکل نارمل چیز ہے. یہ پڑھتے ہیں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں. تصور کریں بچہ LKG میں گیا اور اس کے بعد وہ 12ویں کلاس پڑھ کر نکلا، اس کے بعد کالج میں اس نے 4 سال گزارے. اپنی زندگی کے 18-19 سال وہ صبح سے لے کر شام تک روزانہ ہفتے میں 6 دن اس ماحول میں جاتا ہے اور دن رات ہی پڑھتا ہے. تو اس کے ذہن کا کیا ہوگا؟ کیا اس ماحول کی وجہ سے اس کا مزاج نہیں بدلے گا؟ اور اس مزاج کی وجہ سے کیا اس کے ذہن میں وسوسے نہیں آئیں گے؟ اور ان وساوس کو کیا وہ بیٹھ کر نہیں پکائے گا، خیالات میں تبدیل نہیں کرے گا، حدیث النفس نہیں بنائے گا، اور حدیث النفس کو عزم میں اور عزم کو عمل میں منتقل نہیں کرے گا؟ تو پھر جب ایسا ہوگا تو پھر ہماری اس کی اصلاح کے لیے کیا تیاری ہے؟ ہمارے پاس اس مرض کی تشخیص کے لیے کیا اسباب ہیں؟ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر تو آپ ہیں، مریض وہ ہیں، اور جب ڈاکٹر آپ ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا نسخہ کس مریض کے لیے کب لکھنا ہے، کس کے وسوسے کا علاج کیسے ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے نظریات اصولی طور پر آپ کو معلوم ہوں. آج سے 20 سال پہلے، ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے محترم عاصم افتخار صاحب یہاں موجود ہیں اور اس موضوع کے اوپر ماشاء اللہ دسترس رکھتے ہیں. ان کی ابھی ایک کتاب بھی آئی ہے، مبادیات مغربیت. ابھی راستے میں ان سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہم جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے. وہ یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے جو کام ہوتا تھا اس کا انداز بالکل بدل گیا، اس میں ارتقا ہوا ہے. دیکھیں ہم ارتقا کے خلاف نہیں ہیں، ہم ڈاروینی ارتقا کے خلاف ہیں. علم کا ارتقا ہمیشہ ہوتا ہے. ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں جنم لیتا ہے، پلتا ہے، پھولتا ہے، وہاں سے باہر نکلتا ہے، پھر اس کا ارتقا ہوتا ہے. 1 سال کا ہوا، 2 سال کا ہوا، نوجوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے. یہ کیا ارتقا ہے؟ ہم ارتقا کے خلاف نہیں ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ مشاہدے کے اوپر مبنی ہے. ہم نظریہ ارتقا کے خلاف ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم نے اس میں ارتقا دیکھا ہے. وہ ارتقا یہ کہ آج سے 20 سال پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہمارے اس فیلڈ میں کام کرنے والے جب ان کے سامنے اعتراضات آتے تھے تو وہ دفاعی پوزیشن اختیار کرتے تھے.
اور ان کے پاس اصولی موقف نہیں ہوتا تھا بلکہ فروعات پر ان کی پکڑ زیادہ ہوتی تھی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ذاکر نائک ایک بڑا نام اس میدان کے کا رہا ہے۔ ذاکر نائک کی پرانی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہاں کیا ہوتا تھا، کسی نے آ کے کہا کہ اسلام میں ایسا کیوں ہے، تو ذاکر نائک کی پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ سائنس کے ذریعے جواب دیں کہ دیکھو سائنس نے اسلام کے اس حکم کی تائید کر دی، لہٰذا تمہارا اعتراض غلط ہے۔ یہ چیز اصولی طور پر بالکل درست نہیں، اصولی طور پر یہ غلط ہے، چونکہ یہ سائنٹزم والا رویہ ہے۔ آپ نے سائنس کو معیار حق و باطل بنا لیا۔ ان کی فکر میں بھی ارتقا ہوا ہے، آج سے 20 سال پہلے وہ کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہیں۔ اب آج دیکھیں کہ اب جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سائنس وائنس کے چکر میں نہیں پڑتے۔ جب ہمارے سامنے اعتراض ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن کی یہ آیت سائنس کے خلاف ہے، تو ہم فوراً پیچھے نہیں ہٹ جاتے کہ اب کیا کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کی اس بات کو 100% یہ سچی ہے، اس کو سائنس سے ہی ثابت کرو۔ اور صبح قیامت تک تم سائنس سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ سائنسی بات 100% درست ہے، چونکہ سائنس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بدلتی ہے۔ اگر سائنس یہ کہہ دے کہ آج سے ہم نہیں بدلیں گے تو پھر وہ سائنس نہیں ہے۔ سائنس کا کام ہے بدلنا، وہ بدلے گی جب اس میں امکان ہوگا غلطی کا، تو جب اس میں امکان غلطی کا ہے تو پھر ہم سائنس سے تائید کیوں لیں؟ تو یہ جو اصول ہے، اصولی ارتقاء ہوا ہے، یہ آج کی تاریخ میں ہوا ہے۔ اب ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم اصولوں کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہم سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات کیوں نہیں ہے، تو ہم جواب یہ نہیں دیتے کہ مساوات ہے اور فلاں حکم ہے اور فلاں جگہ یوں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مساوات ایک اعلیٰ اخلاقی قدر ہے، پہلے اس کو ثابت کرو۔ جس دن تم اسے ثابت کر دو گے ہم اپنی شکست مان لیں گے، اور تم صبح قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ اصولی جواب ہے۔ تو ہمیں اصول سیکھنے ہیں، پہلے ہمارے پاس فروع تھی، اب ہمارے پاس اصول ہیں۔ یہ ہے کسی بھی فن کی تدوین کے مراحل کہ فروعات سے آغاز ہوتا ہے اور اصولوں پر پہنچتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ فقہ حنفی کو دیکھیں، فقہ حنفی کی جو تدوین ہوئی ہے وہ اس طریقے سے کہ اس میں فروعات پہلے آئی ہیں اور اصول بعد میں۔ وہبہ زحیلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، جس میں انہوں نے امام شافعی کے مذہب شافعی کا تعارف کرایا ہے، مسلک شافعی کا، یہ جو لفظ میں نے مذہب کا بولا ہے اس کو آپ غلط نہ تصور کیجئے گا، مذہب کا لفظ عربی میں مسلک ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں انہوں نے کتاب میں شافعی مسلک کا تعارف کرایا اور حنفی فقہ پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ حنفیہ کے یہاں فروع پہلے ہیں اصول بعد میں، گویا کہ انہوں نے اصول کو فروع کے تابع کر دیا ہے۔ شافعی فقہ میں اس کا الٹا ہے کہ اصول پہلے ہیں اور فروع بعد میں، ہمارے یہاں فروع اصول کے تابع ہیں۔ جبکہ جو کسی بھی علم کے ارتقاء کا فطری طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فروع پہلے آتے ہیں اور اصول اس کے بعد مدون ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، مدون بعد میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو رد الحاد کا فن ہے یہ اس وقت تدوین کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ ابھی آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی رد الحاد پر کوئی کتاب ہمیں نہیں مل رہی ہے، کتابیں آنے والی ہیں۔ آج سے آپ 5 سال بعد پوچھیں گے تو 10 20 اور 100 کتابیں اس پر موجود ہوں گی۔ اب یہ فن تدوین کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اور تدوین کسی بھی فن کی اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے فروع اور اس کے بعد پھر اصول۔ اب ہم اس مرحلے میں آ گئے ہیں کہ جب ہم اصولی گفتگو کرتے ہیں، اور اصولی گفتگو کرنے کے لیے آپ دفاعی پوزیشن میں نہیں بلکہ اقدامی پوزیشن پہ آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اہل مدارس سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنے طلبہ کو اصولی علم دیں، اصولوں کا علم دیں، اور وہ اصول ضروری نہیں ہے کہ سائنس کے اصول ہوں، وہ اصول جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں، بہت سے مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نور الانوار شروع ہوئی، کتاب اللہ کا باب ابھی ختم ہونا ہی والا تھا کہ سال ختم ہو گیا۔ اب طالب علم یہ سوچتا ہے کہ کتاب اتنی ہوگی، اس کو بھی صبح قیامت تک یہ توفیق ہونے والی نہیں ہے کہ آگے کیا لکھا ہے، الا یہ کہ استثناء بتا رہا ہوں، استثناء ہر چیز میں آتا ہے، الا یہ کہ اس طالب علم کا تقرر ایسے مدرسے میں ہو جائے کہ جس مدرسے میں نور الانوار کا آغاز ہی باب السنہ سے ہوتا ہو۔ یہ استثناء میں نے اس لیے کیا چونکہ میں خود اس کی مثال ہوں کہ میرا تقرر ایسے مدرسے میں ہوا کہ جہاں نور الانوار کی تدریس میرے ذمہ آئی اور کہا گیا کہ باب السنہ سے پڑھانا ہے، اور وہاں سے ہم نے پڑھا نہیں تھا۔ تو باب السنہ سے ہم نے پڑھایا،
اور پتا چلا کہ یہاں کیا لکھا ہے، باب السنہ، اس کے بعد باب الاجماع، پھر باب القیاس. یہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اصول فقہ تو ہے ہی، لیکن باب القیاس میں جو اصول ذکر کیے گئے ہیں، جو مباحث ہیں، وہ رد الحاد و ارتداد میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ لنک آپ نے کیسے قائم کیا، میں اس وقت تک نہیں بتا سکتا جب تک آپ خود اس کا تجربہ نہ کریں. تو کم سے کم جو اصول ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ تو ہمیں پتا ہو. شرع عقائد میں ہر صفحے پر اصول لکھے ہوئے ہیں، ان اصولوں کا ہمیں کوئی ادراک نہیں ہے، کچھ پتا نہیں ہے. تو آخر ہم اپنے اصولوں سے کہ جو ہمارے بڑے ہمیں پڑھاتے آ رہے ہیں، صدیوں سے یہ کتابیں ہمارے یہاں ہیں، ہمیں ان سے واقفیت نہیں، تو پھر ہم ان جدید موضوعات پر کیسے تیاری کریں، اصولی طور پر کیسے امراض کی تشخیص کریں، کیسے مریضوں کا علاج کریں. آپ کو اگر میں یہ کہوں، ایک رف ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں کہ مسلمانوں میں تقریباً 97 سے 98% بچے اسکولوں کالجز میں جاتے ہیں، 1-2%, 3% بچے مدرسوں میں آ جاتے ہیں. اب آپ کی حیثیت ڈاکٹر کی ہے اور 97% لوگوں کی حیثیت مریض کی ہے. ڈاکٹر 2% ہیں، 98% مریض ہیں. ان 2% میں بھی 2% ایسے نہیں ہے، 2% کا 2% ایسا نہیں ہے کہ جو 98% کا علاج کر دے. جب یہ صورتحال ہے تو پھر ہماری، آپ کی، ارباب مدارس کی، اساتذہ کی، علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ مرض کے بڑھ جانے سے پہلے اس کی تشخیص اور اس کے اسباب کے بارے میں غور و فکر کریں، اور علماء کی ایسی کھیپ تیار کر دیں کہ جو میدان میں آئے اور لوگوں کے ذہنوں میں پنپنے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کرے. ایک آخری بات اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یاد رکھیے کہ جب آپ وہ علوم پڑھیں گے جو میں کہہ رہا ہوں، تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ نہیں کوئی ملحد سامنے آئے گا اور میں اس کو شکست دے دوں گا اور میری ویڈیو یوٹیوب پر آ جائے گی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ نہیں. آپ اس نیت سے پڑھیں کہ آپ کو اسلام کی عقلی تشریح کرنی ہے، اور اسلام کی عقلی تشریح ایک ایسا کام ہے کہ جس کو کوئی آپ میں یا میں کوئی پہلی مرتبہ نہیں کر رہا ہوں، آپ یا میں پہلی مرتبہ نہیں کریں گے. یہ کام اکابر کرتے آ رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا کیا؟ حجت اللہ لکھ کر، البدور البازغہ لکھ کر، اور دوسری کتابیں لکھ کر، مجدد الفسانی کے مکتوبات اٹھا لیں، جگہ جگہ آپ کو اسلام کی عقلی تشریح ملے گی. اس سے پیچھے چلے جائیے امام غزالی کے فلسفے میں اور کیا ہے، امام رازی کی مفاتیح الغیب میں اور کیا ہے، شاہ ولی اللہ کے بعد نیچے آ جائیں تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کتابوں میں اور کیا ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتابوں میں اس کے علاوہ اور آپ کو کیا ملے گا. یہ اسلام کی عقلی تشریح ہی تو ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اسلام کی عقلی تشریح کرنا کچھ نیا کام ہے، تو پھر ان حضرات کا کام کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہماری تاریخ، علمی تاریخ کا تسلسل ہے، جو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ٹوٹنے کی کگار پر ہے. اور اس تسلسل کو باقی رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.